اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم باب ناک میں پانی ڈالنا اسی طرح استنجا کرنا طاق مرتبہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 560 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے پائخانے کی جگہ کو ڈھیلوں سے صاف کرے تو طاق ڈھیلوں سے صاف کرے، اور جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے پھر ناک چھنکے۔ حدیث نمبر 561 اردو ترجمہ حمام بن منبع سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیثیں ہم سے بیان کی، پھر انہوں نے ذکر کیا کئی حدیثوں کو، ایک ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو دونوں نتنوں کو صاف کرے پانی سے، پھر ناک چھنکے۔ حدیث نمبر 562 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، اور جو شخص استنجا کرے تو طاق بار کرے۔ حدیث نمبر 563 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مشہور ہے۔ حدیث نمبر 564 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو ناک چھنکے 3 بار، اس لیے کہ شیطان اس کے بھانسے پر رہتا ہے ناک میں۔ حدیث نمبر 565 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے استنجا کرے تو طاق بار کرے۔ باب پورا پاؤں دھونا واجب ہے۔ حدیث نمبر 566 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما گئے، جس دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا تو انہوں نے وضو کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے عبد الرحمن، وضو کو پورا کرو۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، خرابی ہے ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ حدیث نمبر 567 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 568 اردو ترجمہ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 569 اردو ترجمہ اوپر والی حدیث کی طرح یہاں بھی چند مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 570 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کو لوٹے، راہ میں ایک جگہ پانی ملا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں نے جلدی وضو کیا، ہم جو ان کے پاس پہنچے تو ان کی اینڑیاں سوکھی معلوم ہوتی تھیں، ان پر پانی نہیں لگا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہے اینڑیوں کی آگ سے، پورا کرو وضو کو۔ حدیث نمبر 571 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ شعبہ کی حدیث میں بغیر الوضو کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 572 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھٹ گئے ایک سفر میں، پھر آپ نے فرمایا ہم کو، اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا تھا، ہم مسح کرنے لگے اپنے پاؤں پر، آپ نے پکارا، خرابی ہے ایڑیوں کی جہنم کی آگ سے۔ حدیث نمبر 573 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو فرمایا، خرابی ہے ایڑیوں کی جہنم کی آگ سے۔ حدیث نمبر 574 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا بدنی سے وضو کر رہے تھے تو کہا، پورا کرو وضو کو، کیونکہ میں نے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، خرابی ہے کوچوں کو انگار سے۔
حدیث نمبر 575 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ایڑیوں کی آگ سے۔ باب وضو میں تمام اعضاء کا وجوباً پورا دھونے کا بیان۔ حدیث نمبر 576 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن برابر اپنے پاؤں میں سوکھا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا جا اور اچھی طرح وضو کر کے آ۔ لوٹ گیا، پھر آ کر نماز پڑھی۔ باب وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے دور ہونے کا بیان۔ ابو ہریرہ 577 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان یا مومن، یہ شک ہے راوی کا، وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ سب گناہ صغیرہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ جو منہ سے گرتا ہے، یہ بھی شک ہے راوی کا۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سے ہر ایک گناہ جو ہاتھ سے کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو ہر ایک گناہ جس کو اس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 578 اردو ترجمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ باب منہ کو زیادہ دھونا اس قدر کہ سر کے سامنے کا حصہ بھی دھل جائے، اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کو کوہنیوں اور ٹخنوں کے پار تک دھونا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 579 اردو ترجمہ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، انہوں نے منہ دھویا تو اس کو پورا دھویا، پھر دائنا ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، سیدھا پاؤں دھویا تو پنڈلی کا بھی ایک حصہ دھویا، پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کا بھی ایک حصہ دھویا۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید نورانی ہوں گے قیامت کے دن وضو پورا کرنے کی وجہ سے۔ پھر جو کوئی تم میں سے اپنے منہ اور ہاتھ پاؤں کا دھونا بڑھا سکے تو بڑھائے۔ حدیث نمبر 580 اردو ترجمہ نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے، انہوں نے منہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ مونڈھوں تک پہنچ گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے۔ بعد اس کے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے روز سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے وضو کے نشان سے، پھر جو کوئی تمہیں سے اپنے منہ کو زیادہ دھو سکے وہ دھوئے۔ حدیث نمبر 581 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے جیسے عدن سے ایلا، اس سے بھی زیادہ، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہیں وہ شمار میں تاروں سے زیادہ ہیں، اور میں لوگوں کو روکوں گا اس حوض سے جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ اس دن آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوائے تمہارے کسی امت کے لیے نہ ہوگا، تم آؤ گے میرے سامنے سفید ہاتھ پاؤں لے کر وضو کے طفیل سے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 560 سے
581 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔